اساتذہ جو میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں، خواتین و حضرات، ایک آدھ دن میں اپنا مقالہ تحویل کرتا ہوں تاکہ اگر اشاعت ہو تو اشاعت ہو سکے۔ گفتگو اپنے وقت میں ہوگی، پہلے 4 یا 5 منٹ میں جو گفتگو کروں گا وہ جامعہ عثمانیہ پر ہوگی، اور اس کے بعد 2 معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پھر آخر میں جامعہ عثمانیہ کے مشاعرے اور جامعہ عثمانیہ کے 2 اہم شاعر، یہ تمام گفتگو اپنے وقت میں ہوگی۔ اور اردو ادب اس فرخندہ شہر حیدرآباد میں تقریباً 80، 90، 100 سال یونیورسٹی کے قیام سے پہلے اس طرف توجہ کی جائے۔ 25 ملین کی تمام جدید فن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ انسان اس فن کو اپنی مادری زبان میں بہتر سمجھتا ہے اس زبان کی نسبت جو اجنبی ہے۔ تو بہرحال یہ تاریخ، یہ معروضے، اس تک گفتگو کے بعد میں اپنے مقالے کی طرف آپ کی توجہ کہ اس جامعہ عثمانیہ میں جہاں پر درجنوں شعراء ادیب، ان سے میں نے صرف 2 شخصیتوں کا انتخاب کیا ہے جن کو وجود ہے، اور ان پر ذکر کرنے سے پہلے حیدرآباد کے مشاعرے اور ایک عجیب مشاعرے کے بارے میں آپ کو خدا سناؤں گا جو جامعہ عثمانیہ سے ارتباط رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس شہر فرخندہ میں مشاعروں کی رسمی بنیاد چندولال شادہ نے رکھی تھی۔ ان کے پاس ان کی دیوڑی میں ماہانہ شعری محفلیں ہوتی، اس کے بعد ان کے نواسے مہاراجہ کشن پرساد نے ہر مہینہ فارسی اور اردو مشاعرہ ترغیب رکھا اور بعض وقت غیر ترغیب، جس میں عظیم شخصیتیں شرکت کرتی تھی۔ علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی، فانی بدایونی، حسرت موہانی، آپ اس زمانے کے ہر مشہور شاعر اور مشاہیر کو لے لیجیے، وہ دیوڑیے مہاراجہ کشن پرساد کے مشاعروں میں شرکت کرتے۔ نجم آفندی، زامن کنتوری، آشفتہ لکھنوی، فصاحت جان جلیل، غلام قادر گرامی جو فارسی کے عظیم شاعر اور علامہ اقبال کے مشاعر، امیر مینائی، داغ دہلوی، یہاں پر گلستان تھا، شعرستان۔ لیکن جامعہ عثمانیہ کی تاریخ میں عجیب 11 شاعروں کا مشاعرہ بھی ہوا۔ وہ مشاعرہ پرنس معظم جاہ کی صدارت میں ہوا، جس میں فانی، شور ناگپوری، قدرت نواز جنگ، شہید یار جنگ، خلیفہ عبدالحکیم اور کچھ جامعہ عثمانیہ کے تازہ طلباء کو شامل کیا گیا۔ عجیب مشاعرہ اس وجہ سے تھا سامعین محترم کہ کسی شخص کو داد دینے کا حق نہیں تھا۔ میں رہتا ہوا زمینداری محفلوں میں رہتا ہوا قلعے کے اندر بند، لیکن آواز بلند ہے جو فلک شکاف ہے۔ اس نئی دنیا کا نعرہ اب جدوجہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جنگ آزادی میں مخدوم کہتے ہیں سارا سنسار ہمارے دوران طلوع ہو، او انجمن حمیت یزدان تو۔
انسان رہ سکے کوئی ایسا جہاں بھی ہے، اس فتنے زا زمین کا کوئی واسطہ بھی ہے؟ یہ آواز کی اقبال نے اسی آواز کو پیغام کیا، حق کی صداقت یہ ہے، انتظار ہجر اردو اشکیا شاعری کا حساب کتاب پرانا مضمون۔ مخدوم نے اپنی نظموں میں احساسات اور جذبات کو سادہ اور شگفتہ، عوام فہم اور دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ ان اشعار میں عنایت دیکھیے، کیونکہ ایک مرتبہ جب کسی غزلوں اور نظموں میں اس لیے وزن ہے کہ میں انہیں آہنگ پر باندھتا ہوں، رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، شک کے جاگے ہوئے تاروں کو بھی نیند آنے لگی، آپ کے آنے کی آس تھی اب جانے لگی، آ بھی جاتا کہ میرے سجدوں کا ارمان نکلے، آ بھی جاتا تیرے قدموں پہ میری جان۔ کیوں یہ اشعار کو اردو ادب، عالمی اردو ادب وہ مقام نہیں دیتا جو اس کا حق؟ کیوں مخدوم محی الدین کو، کیوں زور کو، کیوں نصیر الدین ہاشمی کو، کیوں نظم طباطبائی کو؟ یہ جملے میں پاکستان میں بھی کہتا ہوں، یہ جملے میں یورپ میں بھی کہتا ہوں، یہ جملے میں شمالی امریکہ میں بھی کہتا ہوں، لوگوں نے مجھ سے سنا ہے۔ کیوں سرزمین ارض کو وہ مقام اردو میں نہیں دیا جاتا، جبکہ سرزمین کی اس سرزمین کی خدمات بہت زیادہ۔ مخدوم کا کلام صرف عوام تک نہیں بلکہ عوام کے لیے مخدوم نے فلم کے ذریعے بھی اپنے پیغام کو روانہ کیا۔ مخدوم کی نظم سپاہی کے اشعار فلم 4 فلموں میں گائے گئے۔ اس نے کہا آسمان محل مجھے جینے دو، اور ایک اور نظم مخدوم کے نام کو اس نے بہت بلند کیا، یہ چارہ گڑھ جو نظم ہے، ایک چمیلی کے منڈوے تلے میں گدھے سے ذرا دور اس موڑ پر دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے، پیار حرف وفا، پیار ان کا خدا، پیار ان کی چتا، مسجدوں کے میناروں نے دیکھا انہیں، مندروں کے کیواڑوں نے دیکھا انہیں، میکدوں کے دراڑوں نے دیکھا انہیں، از ازل تا ابد یہ بتا چار اگر تیری زنبیل میں نسخہ کیمیائے محبت بھی ہے، کچھ علاج و مداوع الفت بھی ہے۔ بات ہے پورے انسان میں شاعر پیوست کرتا ہے۔ بس میں ایک یا 1.5 منٹ میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اس سرزمین پر اپنے مشاہیر کی، اپنے سپوتوں کی، اپنے ہیروؤں کی، اپنے عمدہ ترین لوگوں کی قدر نہ کی تو غیروں سے آپ کو کیا بات؟ ہم یہاں کچھ غزل نما رومانی نظمیں جس میں تغزل کی چاشنی اڑ رہی ہے میں پیش کر رہا ہوں، کچھ لڑکیاں آنچل کو سمیٹے ہوئے بر میں، دیکھیے منظر نگاری دیکھیے، اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ سے ہوتی ہو جائے 3 ڈائمینشنل ایفیکٹ، یعنی شاعر جب نظم پڑھے تو پوری تصویر آپ کے سامنے بن جائے۔ کچھ لڑکیاں آنچل کو سمیٹے ہوئے بر میں، ککری لیے سر پر چلے پانی کے بہانے، چلتی ہیں اس انداز سے دامن کو سنبھالے، سرتے ہوئے شوخی تو بلائیں گی ادانے، پانی میں لگی آگ پریشان ہے مچھلی، کچھ شعلہ بدن اترے ہیں پانی میں نہانے۔ جو 200 سال پرانی غزل ہے پڑھوں تو آج کا میرا نوجوان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ شاعری زمانے کے موسم کے ساتھ بدلتی ہے۔ مخدوم کی نظم تلنگر میں جوانی میں شباب جانا اور دوران لکھی ہے، اجنبی کو دیکھ کر خام میں چھپائے تیر کو لے چلا جاتا ہوں پھیلا رات کی تنویر کو، اجنبی کو دیکھ کر خاموش مت ہو گائے جا، ہاں تلنگن گائے جا باقی تلنگن کا۔